अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ चीगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आ रही हैं बड़ी खबरें। पहली तो खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े गुस्से में सर्जरी का कहा था। लगता है सर्जरी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ, आज मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के G20 कनाडा लीग के NOC के ऊपर। जी हाँ, क्या बात हुई है इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जो है बड़े फैसले हो रहे हैं, और खास तौर पे वहाब रियाज के साथ जो दूरियां हैं मोहसिन नकवी साहब की, इस हवाले से भी बड़ी अपडेट आ रही है। आपके साथ तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और कमेंट सेक्शन में आपने भी मोहसिन नकवी की जितनी बातें हैं जो आज उन्होंने की हैं, इनके ऊपर आप कितने % एग्री हैं, आपने इससे भी हमें जरूर बताना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब ने क्लियरली तौर में उन लोगों को जवाब दिया है जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर दिन रात ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई ये जो ट्वीट्स करते हैं ना, इनको एक बात ये ज़हन में रखें कि हम कभी भी ट्वीट्स देखकर जो है ना वो फैसले नहीं करते। कि ट्वीट देख के उन्होंने कहा कि अगर मैं फैसले करता होता तो मामला बहुत जो है ना डिफरेंट हो चुके होते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ट्वीट्स देख के जो है ना फैसले नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने कहा ये जो ट्वीट करते हैं ना, कहीं समझते हैं कि ट्वीटें करने से मेरे ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर प्रेशर बिल्ड जिस दिन हुआ ना, उस दिन मैं बात नहीं करूंगा, चुप करके रिजाइन दूंगा और निकल जाऊंगा। ये उन्होंने जो है ना आप लोगों को कह दिया। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग क्रिटिसिज्म करेंगे या बातें करेंगे या मीडिया पर बैठ के बोलेंगे तो भाई आप लोगों का सब फजूल है। मोहसिन नकवी साहब इन चीज़ों के ऊपर ना बिल्कुल भी कान नहीं धरते। वो कहते हैं कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। अब आते हैं जी आगे। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए लाहौर मेजबानी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कज़ाफी स्टेडियम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए जो है कराची, रावलपिंडी या मुल्तान, इन तीनों में से किसी वेन्यू के ऊपर जो है वो खेली जाएगी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज। दूसरी तौर पर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैंने सिलेक्शन के लिए कैप्टन शान मसूद, जैसन गिलेस्पी और अजहर महमूद को पाकिस्तान बुलाया है। उनके साथ मिलकर बैठ कर जो है तमाम सेशंस करके कि भाई क्या आप अब बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में तो हमारी ये कारकर्दगी थी, तो आप अब मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि आगे। मेरे ख्याल से आप जैसन गिलेस्पी और शान मसूद के साथ डिस्कस कर लें। अजहर महमूद के साथ बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि अजहर महमूद के साथ करेंगे तो जो नताइज पाकिस्तान को T20 के अंदर भुगतने पड़े मेरे ख्याल से सेम एज इट इज़ वही भुगतने पड़ेंगे। भाई 12-0 की हमारे साथ हमारी बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में है, ये ना इस दफ़ा 12-2 हो जाए, अल्लाह ना करे। मैं आपको क्लियरली बता दूं। साथ साथ आपको बताते चले कि मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की कि मेरी अभी तक जब से बाबर आजम और वहाब रियाज पाकिस्तान आए हैं ना, मेरी रस्मी और गैर रस्मी किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो अगर ये कोई बातें कर रहा है कि बाबर और वहाब की या मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी ओहदेदार की अगर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि उन्होंने हारिस रऊफ के साथ, जिसने जो है फ्लोरिडा के अंदर जो बदतमीजी की, उसके हवाले से उन्होंने उसको कह दिया। उन्होंने कहा कि जी आप एक दफ़ा पाकिस्तान आए, आपको ऐसा वेलकम करेगी ना FIA कि आपको लग समझ आएगी। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई FIA लगा दी हमने उसके पीछे। और आगे भी उन लोगों को वार्निंग दे दिया कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अगर बदतमीजी करने का सोचते हैं या करना चाहते हैं या उनके खिलाफ करने का इरादा रखते हैं तो उनको भी एक वार्निंग दे दी है कि भाई आप अगर ऐसा करने का सोच रहे हैं तो FIA आप लोगों के लिए तैयार है। ये ज़हन में रख लें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। ऐसा होना चाहिए। किसी को भी पर्सनली तौर पे फैमिली के साथ जो वो मेरे ख्याल से अटैक नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी ये जो लीग्स के ऊपर जो बात हो रही है ना, जिसके ऊपर अहमद शहजाद ने भी कल एक बड़ी बात की है, बड़ी यानी कि डेलिब्रेटली उन्होंने एक ट्वीट की कि जी देखिए 12 खिलाड़ियों को आपने जो है लीग्स के NOC दे दिए हैं, इनको उठा के टीम से बाहर कर देना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा जी ये लीग्स को जो तरजीह दे रहे हैं इनको क्लियरली तौर पे बता दूं कि भाई पहले पाकिस्तान है, बाद में लीग्स हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है ना तो भाई आपकी फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आपकी ना डोमेस्टिक में
نہ انٹرنیشنل آپ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں. انہوں نے کہا ٹیسٹ سیریز سے پہلے جنہوں نے این او سی مانگا ان کو این او سی نہیں دیا جا رہا. یاد رکھے اس کے اندر بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان نے G20 کے لیے این او سی مانگا تھا جو کہ نہیں دیا گیا. دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں یہاں سے ایک اور سینیریو جو نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز میں آپ کو شاہین، رضوان اور بابر نظر نہیں آئیں گے تو ان کے لیے بھی اس کے اندر جواب ہے کہ بھائی اگر ان کو این او سی نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کھیلیں گے. تو یہ جتنے بھی رومرز چل رہے ہیں نا کہ بابر، رضوان اور شاہین کو ٹیسٹ نہیں کھلایا جائے گا ان کو بھی میرے خیال سے اس بات سے جو ہے نا وہ جواب مل گیا. اب آتے ہیں جی مین چیز کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو وزارت داخلہ والے وہ مجھ سے بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں لگے رہتے ہیں تو آپ ادھر. انہوں نے کہا جی بس 2-4 مہینے ہیں آپ مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک دفعہ صحیح راستے پہ چلانے دیں اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر محسن نقوی صاحب میرے خیال سے چیئرمین شپ کسی اور کو نہ دے دیں. اب یہ بھی ایک سوال یہاں پہ نہ نکل آیا. بہرحال دیکھیں ان کی باتوں سے باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا، وہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جو ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا نا وہ اب قومی ٹیم میں نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے شوڈ ریسپیکٹ ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا انٹرنیشنل پلیئر بن گیا ہوں اور میں دوبارہ ڈومیسٹک نہیں کھیلوں گا تو انہوں نے کہا اب یہ چھوڑ دیں. ایک ڈومیسٹک ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی، ڈومیسٹک کے حوالے سے بات کی. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اب جو کلیئر کرے گا وہ ٹیم کے اندر آئے گا، ادروائز اب کوئی کھلاڑی ٹیم کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ کرے جی ایسے ہی ہو. یہ بہرحال میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بھی اس کے اوپر باتیں ہوتی رہی ہیں تو میرے خیال سے اب آپ اس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سینٹرل کانٹریکٹ کا پوسٹ مارٹم ہوگا، جو فٹنس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوگا اس کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا جائے گا. تو یہ جو اب آج کل یہ جو ہارڈ ورک چل رہا ہے نا پلیئرز کا، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بھاگا دوڑی ہو رہی ہے اور یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال سے یہاں پر نا بہت سے لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا. یہ سب کچھ بھائی ہو رہا ہے فٹنس ٹیسٹ اور سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں نا کیونکہ مجھے ایک بات بتائے کہ اتنی گرمی چ چلا پاگلوں کی طرح نس رہا ہے، پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں جبکہ پتا آگے کوئی ایونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا. T20 ورلڈ کپ سے پہلے میرے خیال سے ہماری فروری مارچ سے سیریز سٹارٹ ہوئی بھی ہے. مارچ کے بعد سے ہماری جو ٹیم ہے وہ اس نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلی، پھر آئرلینڈ. تب آپ کو کوئی ایسا پلیئر ہارڈ ورک کرتا ہوا نظر نہیں آیا. پر اچانک جی T20 ورلڈ کپ ہار کے آئے ہیں تو ادھر توپے چ جناب جی نس رہے نے. کوئی ادھر بالنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ بھائی فٹنس جو ہو رہی ہے نا یہ صرف سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے ہو رہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انہوں نے بہرحال یہ کیٹاگوریکلی کر دیا. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہاں پر ایک مجھے بڑی چیز سمجھ، انہوں کہتے ہیں کہ میں نے وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر سے سلیکٹر بنایا ہے ٹھیک ہے نا. اب آگے اس کو چیف سلیکٹر وہاں جا کر کس نے بنایا انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اچھی سلیکشن نہیں کی ٹیم کے اندر T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ان کا بھی احتساب ہوگا. تو یعنی پھر حفیظ، رزاق اور کیا کہتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں اسد شفیق وغیرہ یہ پھر اب میرے خیال سے سمجھ جائیں گے بھائی آپ کی طرف رخ ہونے لگا، اور انکلوڈنگ وہاب ریاض اور محمد یوسف بھی. تو اب دیکھیں مجھے تو بڑی یعنی کہ حیرانگی والی بات ہوئی ہے کہ میرے خیال سے اگر آپ لوگوں کو تھا کہ یہ سلیکشن ایسی نہیں ہے تو میرے خیال سے محسن نقوی صاحب کو اسی وقت اس کے اوپر، کیونکہ جب میڈیا چیخ رہا ہے سب لوگ چیخ رہے ہیں تو 22-23 دن تھے کیونکہ ہم نے جو تھا وہ یعنی کہ ہم نے اپریل کے اندر ہم نے اسکواڈ کا اناؤنس کر دیا تھا اور اس کے بعد 22 مئی کو جا کر کنفرم ہوا تھا. تو میرے خیال سے 22-23 دن تھے. بات کرنی چاہیے تھی محسن نقوی صاحب کو. بہرحال اب چڑیاں چگ گئی کھیت تو کیا کہہ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جی محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ وومن کرکٹ ٹیم کو بھی بہتر بنانا ہے، اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا، اور لڑکیوں کی سلیکشن کیسے ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا. دوسری طرف محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی چیئرمین یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں جس نے جو کیا ہے، جس نے ڈریسنگ روم میں بات مانی ہے نہیں مانی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا. انہوں نے کہا جی تمام سابق کرکٹر جو گئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور ڈریسنگ روم میں جن لوگوں نے انسٹرکشن فالو نہیں کی ان کا بھی احتساب ہوگا. تو بھائی سب کا احتساب ہوئے گا، سب کا احتساب ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے نا. کوئی اس سے بری نہیں ہے، کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ شان مشہود کے ساتھ جی ویڈیو پر کال ہوئی ہے
ٹیسٹ کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شان مسعود کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا، جبکہ شان مسعود کے بارے میں بہت لوگوں نے مثبت رپورٹ دی ہے. شان مسعود پہ بلے ہی بلے ہو گیا، چھا گیا چیتا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں کہ سعد محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ غصے میں نہیں کرتا اس وقت، یعنی کہ محسن نقوی صاحب کو غصہ ہے. کہتے ہیں سرجری ہوگی، ضرور ہوگی، جلد بازی کے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں. جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق کرکٹر کے ساتھ رابطے میں ہوں، وہ سابق کرکٹر معاملات دیکھیں گے جو روزی روٹی اور چینلز پر نہیں بیٹھتے. اب وہ لوگ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی کن کن کے ساتھ میں مشورہ کروں گا، جس کے اندر سب سے بڑا نام آتا ہے شعیب اختر، شعیب ملک، وقار یونس، معین خان، مصباح الحق. آپ سمجھ رہے ہیں میں ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انضمام الحق، مشتاق احمد، انہوں نے کہا کہ جی ان سے رابطہ ہوا ہے اور مزید جن کے ساتھ رابطہ ہونے کا امکان ہے اس کے اندر ثقلین مشتاق ہیں، یونس خان ہے، کامران اکمل. انہوں نے کہا کہ جی ان تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 لوگوں کی سینیورٹی پہ جو ہے مینٹورشپ ایک ٹیم بنائی جائے گی، جو کہ نئے لڑکوں کی مینٹورشپ کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے کرکٹ کے حوالے سے، اور انہی لوگوں سے پھر مشورے بھی لیے جائیں گے پاکستان کرکٹ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کا. اب آتے ہیں جی بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر. بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی سلیکشن کمیٹی اور سابق کرکٹروں کے ساتھ ملاقات کر کے مشاورت کر کے فیصلہ کیا جائے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ بابر اعظم 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں کپتانی نہیں کریں گے. جو حالات اور جو واقعات نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو کلیئرلی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے جتنے بھی اس وقت ایکس کرکٹر ہیں نا، آپ اگر ان سے بیٹھ کے بابر اعظم کی کپتانی کی بات کریں نا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر بابر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو بابر کو کپتانی ضرور چھوڑنی چاہیے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.